نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ آج تذکرہ ہے ایک دوڑنے والے پتھر کا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے جو معجزات ظاہر ہوئے اس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ تمام جہانوں کے جن و انس بھی مل جائیں تو اس میری کتاب قرآن جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود میرے رب نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمام جہانوں کے انسان اور جن بھی مل جاؤ تو اس کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں تا قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اس جیسی ایک آیت تو بنا کے لانا دور کی بات، اس کی کسی ایک الفاظ میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود میرے رب کا ہے۔ اسی قرآن کے تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے دوڑنے والے پتھر کا، کیونکہ اللہ پاک اپنے حکم سے نبیوں پر معجزات کا جب ظہور فرماتا ہے تو پتھر دوڑ بھی پڑتے ہیں اور بول بھی پڑتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر تھا۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا، اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن برہنہ ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالہ اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برص کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس تہمت کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر اس کا بہت بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زون میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈے اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی بے عیبی کا سورج آفتاب عالم سے روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا،
اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بہت آبرو والا ہے۔ اسی پتھر کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 60 میں جس پتھر کا ذکر ہے اس سے مراد بھی یہی پتھر ہے۔ معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی اینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں سے خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں، بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکے کی تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے بہت مفید ہیں، بعض پتھروں کو آگ نہ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے آگ نکل پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال ہے، نہ خلاف عقل، لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقر کی آیت نمبر 83 میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ امید ہے کہ اس ویڈیو میں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت ساری دلچسپ باتیں سنی ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں سنی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔